بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک خالق اللہ، تجھے اپنی عزت و عظمت و رفعت و جلالت و کریمیت کا واسطہ۔ اے کریم اللہ، اے رحمان اللہ، اے میرے پالنہار اللہ، اے رزاق اللہ، اے غفور اللہ، اے رحیم اللہ، میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ بالخصوص جوار بی بی سیدہ معصوم کم کی عزت و عظمت کے صدقے ان فاتحہ کا ثواب مجلس اعزا، لنگر نیاز، تبرک اور جو بھی اہتمام کیا گیا ہے اور جتنے بھی طلباء حاضرین موجود ہیں، مالک ان کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین اور من جملہ شہدائے کربلا، شہدائے امت مسلمہ اور شہدائے ملت تشیع اور جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، مالک بالخصوص نقوی خاندان کے جتنے بھی بزرگان مرحومین ہیں، طلباء، علماء، مراجع عظام، بزرگان، خطباء، ذاکرین، واعظین، شعراء، مالک ان تمام کی ارواح کو ایصال فرما۔ کریم اللہ، تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے، مالک انہیں شفا یابی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن کے رزق تنگ ہے ان کے رزق کو کشادہ و وسیع فرما۔ مالک جتنی بھی کنیزان زہرا نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، اساتذہ نے، شاگردان نے، طلباء نے، دوستان نے جو دعائیں ذمہ لگائیں، کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ان کی خواہشات شرعیہ کو قبول فرما، مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ حسین کریم کربلا کے آخری امتحان کے صدقے ہمیں دنیا و آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ جتنے بھی حاضرین طلباء علماء تشریف فرمائے مومنین، مالک ان تمام کی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بالخصوص طیب عباس کی جو بھی حاجت شرعی ہے، مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ آل محمد کا عظیم خالق جتنے بھی مومنین نے، دوستان نے، علماء نے مجھ حقیر کے ذمہ لگائی، مالک باری باری نام لینا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، علیم بذات صدور ہے، سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بہتر جانتا ہے، جو دعائیں بتانے کے نہیں، ذمہ لگانے کے نہیں۔ میرا اللہ اکبر کی بھی موسمی خواہش کا صدقہ ان دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بالخصوص ان ایام کی غربت کے صدقے منتقم زہرا حجت خدا سرکار صاحب الامر کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما، صحیح معنوں میں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما۔ تمام دعاؤں کی مستجابیت و قبولیت کے لیے اور بالخصوص حیدر رضوی صاحب کی جو بھی کوشش و کاوش و اشاعت مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی مقبولیت کے لیے محبت بھری بلند تر صلوات صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات اللہم الحمدللہ
والعاقبة للمتقين وجنة للمطيعين وآلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا السلام علی سیدات الجلیلات المخدومات المظلومات عزادار و مخدومہ اس وقت کہا جاتا تھا جب میرے نبی زندہ تھے، کائنات کے امیر علی زندہ تھے۔ المظلومات محرومہ اس وقت کہا گیا جب میری بی بی کا حق مارا گیا، جب حسنین کی گواہی جھٹلاتے رہے، نبی کے صحابی نبی کی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے زہرا تم مسئلے بھول گئی ہے۔ غربت و مظلومیت یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں بی بی واپس آ جاتی ہم نہ روتے۔ سوال و اعتراض کرتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں شیعہ نہ روتے، اگر نبی کی بیٹی خالی آ جاتی نہ روتے، اور نبی کی سند کے ٹکڑے کرتے رہے نہ روتے، علی کی گردن میں رسی ڈال کے لے آئے نہ روتے، حسنین کی گواہی جھٹلاتے رہے شیعہ نہ روتے۔ رلاتی یہی بات ہے نبی کا صحابی ہے، رسول کی بیٹی کے رخساروں پہ تماچے مارتا رہا۔ ثم الصلاۃ والسلام علی اخیک الحسین والامام الحسن علیہ السلام والمظلوم المقتول مسموم الحسین الغریب المظلوم المقتول المذبوح بجرم ولا خطا۔ غریب اسے کہتے ہیں جو کربلاؤں کی سرزمین پہ بے جرم و بے خطا مارا گیا ہو، جس کا چھڑانے والا کوئی نہ ہو، جسم پر 352 زخم ہو، اور کمر تلوار و تیر و خنجر کے نشانوں سے بھری پڑی ہو، جسے پانی پلانے والا کوئی نہ ہو۔
وزين العابدين مريضا وباكرا صغيرا وزينب أسيرة من الكوفة والشام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صلوات اللہ لاکھ حمد و ثنا ہے اس مالک اللہ کی، اس رحمان اللہ کی، کریم اللہ کی، جس نے ہمیں زندگی کا ایک دن عطا کیا جس میں ہم آل محمد کی مدح و ثنا کر سکیں۔ کربلا کے یہ ایام وحدانیت سے مرتبط ہیں، حق خدا کے ساتھ مرتبط ہیں، حق دین اسلام کے ساتھ مرتبط ہیں، حق و باطل کے ساتھ مرتبط ہیں، ایمان و عمل کے ساتھ مرتبط ہیں، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ مرتبط ہیں۔ یہ وہ دن ہے جو ہمیں حسین سے کچھ سیکھنے کا موقع عطا کرتے ہیں۔ نئی خبر، نئی پتہ، نئی معلوم سال آئندے ایام عزا کو پا پائیں گے یا نہیں۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو آئندے محرم کو اپنی خوش نصیبی سمجھ کر خدا کی عطا و توفیق کے ساتھ پھر ذکر حسین کو سنیں گے۔ اور حق کی سب سے بڑی دلیل ہی یہی ہے کہ جو ازل سے لے کر ابد تک جسے جتنے بھی مٹانے والے آ جائیں وہ مٹ جائیں گے مگر حق آشکار رہے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا باطل چلا گیا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، حق چھا گیا باطل نیست و نابود ہو گیا۔ باطل ہے کیا؟ میرے مسلمان بہن بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، مومنین کرام، سامعین کرام، ناظرین کرام، ہمارے ہاں ایک فلسفی دی جاتی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے یزید باطل ہے، حسین حق ہے، اور ہر یزیدی کردار رکھنے والا باطل ہے اور ہر کردار حسینی رکھنے والا بھی حق ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا معائنہ کرنا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ کتنی حد تک ہم حق کے ساتھ ہیں اور کتنا ہم باطل کے اندر گھس چکے ہیں، سرایت کر چکے ہیں، اور کتنا حق کا پرچار کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حق کے علم بردار ہونے کے ساتھ، حق کے داعی بننے کے ساتھ ساتھ ہم کہیں باطل کے راستے پہ کھڑ کے تو حق کا علم اٹھا کے نہیں کھڑے ہوئے۔ بہت ہی گہرا جملہ ہے یہ، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ چونکہ حق کو لے کر چلنے کے لیے، حق کا پرچار کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے صحیح راستے کا تعین پہلے کریں۔ کیونکہ یہ ایام فضائل نہیں ہیں صرف مجلس کی تکمیل کے لیے، اور جن بانیان مجلس کا حکم ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے تبرکاً صرف 2 جملے عرض کرنے ہیں، اور میں زیارت عظمت حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک جملہ عرض کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد شہادت جناب شہزادہ علی اصغر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس عبادت میں مل کر شریک ہوں گے۔
تو عرض کر رہا تھا کہ ہمیں کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نے اپنے آپ کو حق والا تو بنا لیا، حق کو ماننے والا تو بنا لیا، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حق کے علم کو اٹھا کر ہم باطل کے راستے پر تو نہیں کھڑے ہوئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ علی کو مانتے ہیں، کردار یزید بھی رکھتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں اور ان خارجی رسومات کے بھی پیروکار بن چکے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ زبان سے حسین والے ہیں، عمل سے یزید والے تو نہیں بن گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں دکھنے میں حسینی نظر آئیں اور اندر سے ہمارے اندر غلاظت و یزیدیت کوٹ کوٹ گھر بھری ہوئی تو نہیں ہے؟ ظاہراً ممکن ہے یہ الفاظ تھوڑے سے سخت لگے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ تو ہمیں کون بتائے گا، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ حق کا راستہ کیا ہے؟ حق کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ کب ہم اپنے اعمال کو اپنے ترازو میں اپنی زندگی میں اس کا محاسبہ کر سکیں گے؟ اس کا بہترین رائے حل ہمیں سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جس کی بیٹی کے جوار میں بیٹھ کر، حرم کریمہ اہل بیت میں بیٹھ کر، جوار سیدہ اہل بیت میں بیٹھ کر اس ذکر کو کریں۔ ان کے بابے کا فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، وہ ہم خدا کی حجت کے ماننے والوں میں سے کبھی نہیں ہو سکتا جو رات کو سوتے وقت اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کرے۔ اس اعمال کے محاسبے سے مراد کیا ہے؟ اس اعمال کے محاسبے سے مراد یہ ہے کہ صبح کی نماز سے لے کر عشاء اور نماز شب تک یا اس سے پہلے تک اپنی واجبات کو میں دیکھوں، ایک سانچہ بناؤں، اپنے دماغ میں، اپنی ڈائری پہ، اپنی کتاب پہ لکھوں اس میں نے آج کتنی نیکیاں ادا کی ہیں اور کتنی خدا کی نافرمانی کی ہے۔ اور اس کا ایک بہترین رائے حل مولا کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے نامہ اعمال کی طرف نگاہ کرے اور اس لسٹ میں دیکھے کہ اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہیں، تو آنے والے دن میں ان گناہوں کو اپنے آپ سے دور رکھے اور صحیح مطیع امام موسیٰ کاظم بنے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم اپنے پہلے زینے پر اپنے اعمال کا کیا کریں؟ محاسبہ کریں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال آیا وہ راہ حسینی کے وارث ہیں یا راہ یزیدی کے وارث ہیں؟ کیونکہ راہ حسینی والا ہے حق اور راہ یزیدی والا ہے باطل، اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ تو یہ جو اللہ اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، تو کیسے حق آئے گا اور باطل جائے گا؟ وہ تب جائے گا کہ کیونکہ جب تک ہم نے اپنے سینے کے اندر، اپنے دلوں کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر یزیدیت کو بسا رکھا ہے، اس وقت تک حق نہیں آئے گا۔ حق ان کی طرف جائے گا، حق ان کے لیے آیا ہے، حق ان لوگوں کے لیے، ان مومنوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، ان حسین والوں کے لیے ہے جو حق لینا چاہتے ہیں، جو حق شناس ہیں، جو حق پرست ہیں، جو حق گو ہیں، جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں، جو حق کو چاہنے والے ہیں۔ اگر انسان کے اندر حق کی جستجو ہی نہ ہو تو وہ ہمیشہ باطل کے راستے پر چلا جائے گا۔ میرا عزیز، میرا دوست، ہم اگر اپنے آپ کو ہی متوجہ نہ کر پائیں تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ جب ہماری گفتگو میں، فکر میں، جسم میں، دل میں، زندگی میں، گھر میں یزید بسا بیٹھا ہو تو حسین کہاں آئے گا؟ پھر ہم کہتے میں نے تو پورا عشرہ سنا، میں نے تو پورا عشرہ مجلسیں سنتا رہا، میرے بچے مجلسیں سنتے رہے، میرے گھر میں نوحے لگے رہے، میں نے تو مصائب سنا، میں نے لنگر نیاز تبرک دیا، اس کے بعد بھی اگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو سمجھ لے کہ اس کے دل میں یزیدیت تھی،
اس کی فکر میں یزیدیت رس بچ چکی تھی، اس طرح سے رس بچ چکی تھی کہ اسے لحاظ ہی نہیں آیا کہ وہ اپنے اعمال کی طرف توجہ کرے، کہ کیونکہ حسین نجات ہی اسے دیتا ہے جو عمل کرنے کا عادی ہو۔ جو صرف سننے کا عادی ہو تو سننے کے لیے وہاں پر کربلا میں دیکھیں حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا، لوگ قرآن سن رہے تھے لیکن انہیں معرفت نہیں تھی، کیونکہ وہ عمل کرنا جانتے ہی نہیں تھے، حق شناخت ہی نہیں تھے، تبھی تو حسین کے پورے کنبے پر ظلم اٹھائے۔ اگر آج ہم حسین کے اس دین پر، جس دین کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا کنبہ قربان کیا ہے، اگر اس دین کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہم انہی میں سے شمار ہوں گے، ہم حسین کے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ شیعہ والوں کا حق نہیں ہے، جعفری کا حق نہیں، یہ علوی کا حق نہیں، یہ حسنی کا حق نہیں، یہ رضوی کا حق نہیں ہے۔ ہاں، اگر اپنے آپ کو راہ حسینی کا علمبردار بنانا ہے تو عمل چاہیے، حقیقت چاہیے، سچائی چاہیے، صداقت، امانت، دیانت چاہیے، علم و حلم چاہیے، استقامت و استدلال چاہیے، مظلوم کا حق اور ساتھ چاہیے، باطل کے سامنے ڈٹ جانا حسین کو چاہیے۔ ہاں، تیرے لنگر، نیاز، تبرک، یہ ساری چیزیں ضائع نہیں ہیں، حسین اس کا بھی اجر عطا کرتا ہے، خدا کی طرف سے اس کا بھی اجر ہے۔ راہ حسین میں ایک ذرہ برابر بھی اگر تو دیتا ہے، حسین تیرا احسان نہیں رکھتا، اس سے دگنا تجھے عطا کر دیتا ہے۔ ہاں، لیکن وہ سب مستحبات ہیں۔ ہاں، تو خمس ادا نہ کرے اور 100 دے گے، اگر مولا حسین علیہ السلام پر لنگر تقسیم کر دے تو مولا حسین علیہ السلام راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے کہ ان کے نانا کے دین کے اوپر تو عمل نہ کرتا ہو، صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے تو حسین کی راہ، ہاں حسین کی راہ میں دل بھر کر دے، جتنا دے سکتا ہے، جتنا خرچ کر سکتا ہے دل کھول کر دے، کبھی کنجوسی نہ کر۔ ہاں، لیکن یہ بھی دیکھ کہ حکم حسین کیا ہے۔ ہاں، یہ دیکھ اطاعت حسین کس میں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تیرے گھر کا ہمسایہ بھوکا رہے بیٹھا ہوا ہے اور تو 100 دے کے تقسیم کر رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو عیاشیاں کر رہا ہے، تیرے گھر کے ساتھ حسین کی نسل اور حسین کی اولاد سے کوئی گھر بھوکا تو نہیں بیٹھا ہوا، کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے جو تیری مدد کا منتظر بیٹھا ہوا ہے جس کی شادی و جہیز ادا ہو جائے۔ کہیں ایسی اپنے واجبات سے تو روگردانی نہیں کر رہا میرا دوست، میرا بھائی، میرا عزیز، میرا مومن، میرا قابل احترام، واجب الاحترام۔ ذکر حسین سن، ذکر حسین میں لنگر تقسیم کر، نیاز تقسیم کر، تبرک تقسیم کر، جتنا ہو سکتا ہے دل جان سے زندگی صرف کر دے راہ حسین پہ، بہت کم ہے، لیکن دیکھ کہ حکم امام کیا ہے، اطاعت امام کیا ہے، سیرت امام کیا ہے، اخلاق امام کیا ہے، جن کا تو ماننے والا ہے، جن کی راہ میں تو دیگے پکا رہا ہے، جن کی راہ میں تو لنگر تقسیم کر رہا ہے، جن کی راہ میں تو سبیلیں تقسیم کر رہا ہے، جن مومنین کو تو سیراب کر رہا ہے، ان مومنین کو یہ تمام چیزیں مہیا کرنے کا مقصد فقط اور فقط، ہدف فقط اور فقط حسین کی رضا اور خدا کی رضا ہونی بھی چاہیے، اور تیری ہوتی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھ کہ جن کا تو ماننے والا ہے، جن کی راہ میں سبیلیں، لنگر، نیاز، دیگیں، تبرک، مجلسیں، سب کچھ کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، دیکھ ان اماموں کی سیرت یہ ہے کہ وہ گندم، وہ جو، وہ راشن اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہیں، ان کے کندھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، وہ جا کر بغیر کسی کو بتائے، کسی کے گھر میں کسی کی ضرورت، کسی کی غذا، کسی کی مجبوری، کسی کی مشکل، کسی کی پریشانی، کسی کی کوئی دکھ درد میں جا کے شریک ہوتے ہیں اور ان کو پہنچاتے ہیں۔ ہاں، دیکھ اپنے واجبات سے تو روگردانی نہیں کر رہا۔ ہاں، راہ حسین میں خرچ کر، مولا فرماتے ہیں اگر تیرے رزق میں تنگی ہو، حسین کہتا ہے اگر تیرے رزق میں تنگی ہو، مجھ حسین کے پاس ایک دفعہ آ کے مانگ تو صحیح، اگر میں حسین تجھے خدا کے اس بحرگاہ سے کچھ نہ دلا کے تو پھر کہنا۔ مولا فرماتے ہیں اگر تیری اولاد نہ ہو، مجھ حسین کے پاس آ مانگ کے تو دیکھ، اگر میں عطا نہ کروں پھر کہنا۔ مالک کہتے ہیں اگر کسی بیماری میں، پریشانی میں مبتلا ہے، مجھ حسین سے آ کر اس حل کا، اس مشکل کا حل
پوچھ مانگ، اگر میں عطا نہ کروں پھر کہنا ہاں کیوں۔ تیرے چوتھے امام فرماتے اگر قرض لے کر بھی حسین کی زیارت کرنی پڑے تو حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا، چونکہ اس زیارت کے بعد مولا تمہارے رزق کو اتنا وسیع کر دے گا کہ جس کی سوچ بھی تو نہیں رکھ سکتا۔ یہ وہ حسین ہے جس کی زیارت کا اتنا ثواب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ حسین کی زیارت کا اتنا ثواب، آپ نے کہا کہ 7 حج کا ثواب، اور 7 حج بھی کوئی عام حج نہیں، مقبولہ 7 حج۔ اگر تو آج کے دور میں بھی بیت اللہ میں جا کر 1.5 پونے 2 3 4 5 7 8 لاکھ لگا کر اگر تو جائے، وہاں پر تیرا ایک رکن بھی اگر اوپر نیچے ہو گیا تیرا سارے کا سارا واجب جائے، لیکن حسین کی زیارت کا ثواب 7 مقبولہ حج کا ہے۔ کہتے یا رسول اللہ 7 مقبولہ حج؟ رسول نے کہا 7 نہیں 70 مقبولہ حج کا ثواب۔ حیرانی اور تعجب و تجسس میں بڑھ گیا، کہتے یا رسول اللہ 7 کہے تھے اب 70 حج کا ثواب؟ رسول نے کہا نہیں صرف 70 حج کا ثواب نہیں بلکہ 700 مقبولہ حج کا ثواب۔ کہتے یا رسول اللہ 700 مقبولہ حج کا ثواب؟ کہتے ہیں کہ نہیں صرف 700 نہیں بلکہ 70,000 مقبولہ حج کا ثواب ہے حسین کی زیارت کرنا۔ یہ ہے حسین کی زیارت کا ثواب۔ ہاں دیکھ تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنا خرچ کرتا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھ، کسی غریب کو حسین کی زیارت کرا دے، کسی کنیز زہرا کو حسین کی زیارت کرا دے، اپنے والدین کو حسین کی زیارت کرا دے، جنت البقیع کی زیارت پہ جا، ان کی معرفت حاصل کر، ان کے جوار میں جا کر اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈ، ان سے توسل کر، ان کو وسیلہ بنا، ان سے نجات حاصل کر، ان سے حق پوچھ، ان سے حق کو مرتبط رکھ کر اپنے آپ کو متمسک رکھ کر حق کا دائی بن جا، حق کا راہی بن جا، تو حق کا پیروکار بن جا۔ بس آخری جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ ایک عراق کے رہنے والا باشندہ مومن مسلمان کے آخری ایام تھے۔ ذہن میں رکھنا ہے کہ حسین کتنا کریم ہے، حسین کتنا عظیم ہے۔ اپنی زندگی میں گزر جانے سے پہلے اپنے خانوادے کو، اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جا رہا ہے۔ طلباء توجہ ہے نا، سگے تو نہیں بیٹھے، سلامت رہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے خانوادے کو کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے کائنات کے امیر علی ابن ابی طالب کے حرم میں دفن کرنا۔ ابھی 3 دن دیر ہے۔ جیسے ہی وہ رات گزری اگلا دن آیا، وہ دن بھی گزرا، تیسرا دن آیا، اب تیسرے دن وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کے خانوادے چونکہ مسئلہ شرعی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے، جو وصیت کر جائے اس کی وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ اب اس کی اولاد، بیٹے، خانوادے، گھر والے سب اس کی وصیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے اس کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، سارا کچھ کر کے اسے تیار کیا۔ ابھی وہاں سے اپنے گھر سے وہ جنازہ لے کر آ رہے تھے، ادھر سے جناب کائنات امیر کے حرم میں جو خادم تھا اس نے اسی رات، جس رات اس کی روح قبض ہوئی تھی، خواب میں دیکھا اور کہا کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ آج ایک جنازہ آئے گا میرے حرم میں، اس جنازے کو میرے حرم میں دفن نہیں ہونے دینا۔ اللہ اکبر۔ آپ میں سے، ہم میں سے ہر کسی کی، ہر دوسرے بندے کی خواہش ہوگی میں علی کے حرم میں دفن ہوں، میں حسین کے پہلو میں دفن ہو جاؤں، میں حسین کے خطبے کے نیچے دفن ہو جاؤں، میں علی کے حرم میں کسی صحن میں ہی کیوں نہ دفن ہو جاؤں، میرے لیے سعادت و خوش نصیبی ہے۔ اب وہ کائنات کے امیر اس خادم حرم کے خواب میں آئے، کہتے ہیں کہ آج جو جنازہ آئے گا اس جنازے کو میرے حرم میں دفن نہیں ہونے دینا۔ وہ تعجب میں آیا، پریشان ہوا، اپنے ساتھ والے دوسرے ساتھی کو کہتے ہیں آج حسین نے فرمایا ہے، جناب امیر نے فرمایا ہے کہ آج جو جنازہ میرے حرم میں آئے گا اسے میرے حرم میں دفن نہیں ہونے دینا۔ اس نے بھی تائید کی اور کہا کہ جو خواب تو بتا رہا ہے میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ اب انہوں نے جا کر اپنے جو ان سے بڑے والے مسئول تھے، ان کے ہیڈ تھے، ان کو جا کے بتایا، کہا کہ آغا جان ہم نے خواب دیکھا ہے، رات کائنات کے امیر نے ہمیں خواب میں آ کر کہا ہے کہ آج ایک جنازہ آئے گا، اس جنازے کو میرے حرم میں دفن نہیں ہونے دینا۔
اب وہ تعجب اور حیرانی میں تجسس میں پڑ گیا، کہتا ہے کہ جو خواب آپ بتا رہے ہیں بے عین ہی یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ اب اس بات کی تصدیق زیادہ قوی ہونے لگی، امکان زیادہ بڑھنے لگا۔ اب وہ 4-5 آدمی اپنے آخری اور بڑے ہیڈ کے پاس چلے گئے اور تمام حرم کے خادمین کو اکٹھا کیا اور اس بات کی چرچا کی اور کہا کہ ہم ان فلاں 5-10-8 لوگوں نے خواب دیکھا ہے کہ کائنات کے امیر نے خواب میں آ کر فرمایا کہ آج جو جنازہ میرے حرم میں آ رہا ہے اس جنازے کو میرے حرم میں دفن نہیں ہونے دینا۔ انہوں نے بیک وقت بیک زبان سب نے کہا کہ ہم سب نے یہی خواب دیکھا ہے کہ کائنات کے امیر نے فرمایا آج جو جنازہ میرے حرم میں آئے گا اس جنازے کو میرے حرم میں دفن نہیں ہونے دینا۔ عجیب حالت و کیفیت ہے۔ اب وہ جنازہ لے کر وہ ورثاء اس جنازے کو اور اس میت کو جس کی وصیت تھی لے کر کائنات کے امیر کے حرم کے باب قبلہ پہ پہنچے۔ دعا کرتا ہوں مولا آپ کو کربلا نجف کی زیارت نصیب فرمائے، جو نہیں گئے ہیں خداوند متعال ان کی اس خواہش کو اور اس آرزو کو مالک اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اب وہ وارث اس کی میت کو لے کر باب قبلہ پہ پہنچے اور سامنے دیکھا کہ سارے حرم کے خادم کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں سے ان ورثاء نے کہا کہ ہمیں مولا کے حرم میں جگہ دیجیے، اس میت کی وصیت ہے کہ مجھے کائنات کے امیر کے حرم میں دفن کیا جائے۔ انہوں نے کہا اس میت کو علی کے حرم میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ ورثاء پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا مسئلہ شرعی ہے، چونکہ اس میت نے اپنی زندگی میں یہ وصیت کی ہے کہ مجھے علی کے حرم میں دفن کیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس نے یہ وصیت کی ہے کہ مجھے علی کے حرم میں دفن کیا جائے اس حرم کا وارث اور اس حرم میں موجود شخصیت علی نے آ کر ہمیں حکم دیا ہے کہ اس میت کو میرے حرم میں دفن نہیں ہونے دینا۔ اب وہ حیران و پریشان ہو گئے، تعجب میں آ گئے، پتہ نہیں کیا وجہ اور علت ہے، کس وجہ سے علی کائنات کے امیر جس کی وصیت بھی ہے اور بالخصوص تمام کے خواب میں آ کر کہا کہ اس جنازے کو میرے حرم میں دفن نہیں ہونے دینا ہے۔ اب وہ مایوس ہو کر چلے کربلا کی طرف۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ کائنات کے کسی دروازے سے بھی انسان مایوس ہو کر آئے، لیکن وہ دروازہ ہے حسین کا جو کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اب وہ حسین کی طرف چلے اور راہ میں پہنچے۔ صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ ابھی وہ میت لے کر اس حد ترخو سے کربلا کے قریب نہیں پہنچے تھے، جیسے ہی وہ میت لے کر اس حد ترخو سے کربلا کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک فضا اور آندھی چل رہی ہے، بہت تیز ہوا چل رہی ہے، خاک آلود وہ فضا اور ہوا ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید طوفان آ رہا ہے۔ انہوں نے میت کو راستے میں حد ترخو سے کربلا کے قریب جیسے ہی پہنچے تھے، انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا، وہاں پر میت کو رکھ دیا، اور جیسے ہی وہاں اس حد ترخو سے کربلا کے قریب میت کو رکھا، جیسے ہی وہ شام کا ٹائم تھا، اب وہ خاک اور وہ کربلا کی مٹی اس کے کفن کو جیسے ہی لگی، وہی کائنات کے امیر اسی خادم کے خواب میں آ کر فرماتے ہیں وہ جو جنازہ گیا تھا اس جنازے کو واپس لے آؤ، میرے حرم میں دفن کرو۔ اللہ اکبر! نہیں جانتا کہ خدا بہتر جانے وہ کتنا بڑا گنہگار تھا، کتنا گنہگار تھا کہ جس کے لیے علی نے خواب میں آ کر کہا کہ اس میت کو میرے حرم میں دفن نہیں ہونے دینا، لیکن جیسے ہی اس کے کفن کو خاک کربلا لگی، وہی کائنات کے امیر کہتے ہیں کہ اسے واپس لے آؤ، میرے حرم میں دفن کرو۔ اب میں ان مومنوں اور اپنے ان شیعوں سے اور ان مسلمانوں سے کہتا ہوں، جب اتنا بڑا گنہگار، اللہ جانے میں نہیں جانتا کہ کتنا گنہگار تھا کہ جس کے دفن ہونے پر علی نے کہا کہ اسے میرے حرم میں دفن نہ کیا جائے، جیسے کربلا کی خاک اس کے کفن کو لگتی ہے تو علی فرماتے ہیں اس میت کو واپس لے آؤ، میرے حرم میں دفن کرو۔ وہ خاک کربلا کی وجہ سے، اس کے کفن کو خاک لگنے کی وجہ سے وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ علی کے حرم میں دفن ہو جائے۔ میرا مومن، میرا بھائی، میری ماں، بہن، بیٹی، جب تو حسین کی زری کو جا کر بوسہ دیتے ہو، جب تم حسین کی زری سے جا کر اپنا سینہ مس کرتے ہو تو تمہاری بخشش و نجات اور تمہارے گناہوں کے بخشش کی اور بڑی ضمانت کیا ہو سکتی ہے؟
جو جا کر حسین کی زری کو بوسے دیتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا، جو جا کر اپنے سینے کو حسین کی زری سے مس کرتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا، جو اپنی آنکھوں کو جا کر حسین کی زری سے مس کرتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا، جس کے کفن کو خاک کربلا لگ جائے اس کا مقام اتنا ہے کہ وہ علی کے حرم میں دفن ہونے کے قابل ہے، جو جا کر زری حسین کو سینے سے لگائے اس کی عظمت کتنا ہوگی۔ بس عزادارو، یہی حسین جس کی اتنی عزت و عظمت تھی کہ جس کی کربلا کی خاک اگر کسی میت کے کفن کو لگ جائے وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ علی کے حرم میں دفن ہو پائے، لیکن یہی حسین تھا جس کا 6 ماہ کا اصغر تڑپتا رہا، نانے کی امت نے پانی نہ دیا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ بہت ہی عظیم مصیبت کا دن ہے آج، کیونکہ امر ہوا ہے آج شہزادہ علی اصغر کی شہادت آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، جنہوں نے عبادت کرنی ہے۔ مالک کائنات تمام حاضرین اور تمام ناظرین کی اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہزاروں سال بہتی رہی نہر الکما، ہزاروں سال بہتی رہی نہر الکما، پر کلیجہ مادر اصغر ٹھنڈا نہ ہوا۔ رباب یوں سوچ سوچ کر کروٹ بدلتی تھی، کہیں میرے دائیں بائیں اصغر تو نہیں سویا ہوا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ جن کی چھوٹی اولادیں ہیں وہ جانتے ہوں گے اولاد کا درد کیا ہوتا ہے، اولاد کا داغ کیا ہوتا ہے۔ میرے حسین پر یہ اصغر جیسی اکیلی مظلومیت اور اکیلی غربت آتی نہ روتے، لیکن قربان جاؤں جس کا جوان کڑی الاکبر مارا گیا ہو، جس کا قاسم مارا گیا ہو، 6 ماہ کے اصغر کو بھی نانے کی امت نے نہیں بخشا۔ عجیب حالت ہے۔ علامہ حسین بشجاڑہ صاحب اپنی کتاب میں درج فرماتے ہیں کہ جناب اصغر پنگھوڑے میں سوئے ہوئے ہیں اور کبھی دائیں کروٹ بدلتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ بدلتے ہیں۔ عجیب حالت و کیفیت ہے۔ جناب اصغر نے صدا دی، بابا بابا، اگر نانے محمد کا کلمہ نہ بچتا ہو، اگر دین کو مجھ اصغر کی قربانی کی ضرورت پڑے اور مجھ اصغر کی قربانی سے نانے کا دین بچتا ہو تو میں حاضر ہوں۔ عزادارو، قیامت کا منظر تھا۔ اصغر کے یہ الفاظ ادا کرنے تھے یا خیموں سے بیبیاں باہر نکل آئیں، سر اور منہ پہ ماتم کرنے لگیں۔ عجیب حالت و کیفیت تھی۔ جناب سید الشہداء جیسے خیمے کے اندر داخل ہوئے نا تو جناب اصغر نے اپنے پنگھوڑے سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ جناب رباب نے بڑی جلدی سے اٹھایا، رخساروں پہ بوسے دیے، گردن پہ بوسے دیے، سینے پہ بوسے دیے۔ جناب سید الشہداء کہتے ہیں، رباب اصغر کی یہ حالت کیوں ہے؟ بی بی فرماتی ہے، مولا اصغر کو بہت شدت سے پیاس لگی ہے۔ جتنا بھی صابر تھا نا میرا امام، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہتے ہیں، رباب مجھے دے اصغر، میں میدان کربلا جاتا ہوں۔ شاید میرے نانے کی امت کو اصغر کی کم سنی پہ ترس آ جائے، شاید وہ پانی دے دے، میرا اصغر پانی پی لے گا۔ رونے والوں جب اجازت مانگی نا اصغر کی تو عجیب حالت و کیفیت تھی۔ جناب رباب رو کے کہتی ہے، مولا میں جانتی ہوں اکبر جو کربلا گیا کیا وہ واپس آیا ہے؟
نہ اکبر واپس آیا، نہ قاسم واپس آیا، نہ غازی واپس آیا۔ میں مولا میں جانتی ہوں اصغر بھی کربلا کے میدان میں جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ میں جانتا ہوں یہ نان محمد کا کلمہ بچانے جا رہا ہے۔ رونے والوں جناب سید شہداء جناب اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ابا کا دامن اوپر کر کے لے کر چلے میدان کربلا کی طرف۔ رونے والوں جناب رباب آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے، میرا اللہ میرے اصغر کی غربت کا گواہ رہنا۔ خیموں میں کوہرام بپا تھا۔ جناب سید شہداء جناب اصغر کو لے کر اب میدان کربلا کی طرف جیسے روبرو فوج اشقیاء کے سامنے آئے نا، فوج اشقیاء کہتی ہے کہ حسین اب تھک گیا ہے، اب ابا کے دامن میں قرآن لے کر آ رہا ہے۔ رونے والوں جیسے ہی سید شہداء فوج اشقیاء کے قریب گئے نا تو اس وقت رو کر کہتے ہیں، او ظالمو، جنگیں تو جوانوں کے ساتھ ہوتی، یہ تو میرا 6 ماہ کا اصغر ہے، ترس کھاؤ پانی دے دو، میرا اصغر پیاسا ہے۔ رونے والوں عجیب حالت و کیفیت تھی۔ یہ شقی لوگ کہتے ہیں، حسین پیاس تجھے خود کو لگی ہے، بہانہ تو بیٹے کا بناتا ہے، بیٹے کو بول خود پانی مانگے تو ہم دیں گے۔ رونے والوں اس وقت سید الشہداء نے اصغر کو کہا، اصغر مانگ پانی، ظالم تیرے بابے کی صداقت پر شک کر رہے، اپنے بابے کی صداقت کی گواہی دے۔ وہ ظالم کہتے ہیں کہ پیاس مجھے لگی ہے، میں بہانہ بیٹے کا بنا رہا ہوں۔ رونے والوں جناب سید الشہداء کا اصغر جیسے ہی بابے کے ہاتھوں پہ تھا نہ تو اس وقت بلند صدا سے رو کر گریہ کر کر کہتا ہے، او نانے کی امت، العطاش العطاش العطاش۔ رونے والوں جیسے ہی العطاش کا لفظ ادا ہونا تھا نا، آسمان کی حالت تغیر و تبدل میں آ گئی، فوج اشقیاء میں کھلبلی مچ گئی۔ اس وقت کیفیت عجیب تھی۔ جب سالار لشکر نے دیکھا تو اس وقت حرملہ کو کہتے ہیں، حرملہ جلدی کر، حسین کا کلام قطع کر، نہیں تو سارے کے سارے لشکر باغی ہو جائیں گے۔ عجیب حالت و کیفیت تھی۔ اب وہ ظالم روتے بھی تھے اور ظلم بھی کرتے تھے، لیکن دل میں شقاوت لالچ تھی، کلمہ رسول خدا کو، فرمان رسول خدا کو بھول چکے تھے۔ عزاداروں جیسے ہی زمانہ رسالت کے دور میں 10 محرم کا دن آتا تھا نا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اپنی اصحابہ کی زوجات کو، تمام امتیوں کی زوجات کو بلا لیتے اور کہتے، آج کے دن کوئی ماں اپنے بیٹے کو دودھ نہ پلائے۔ عورتیں اس وقت رسول سے مخاطب ہو کر کہتی تھی، یا رسول اللہ، آج کون سی ایسی مصیبت آ گئی کہ آج ہم اپنے بچوں کو پانی نہ پلائیں؟ رسول خدا فرماتے تھے، آج کا دن ہوگا جب میرا حسین کا بیٹا اصغر پیاسا مارا جائے گا، کم سنی کی حالت میں ہوگا، جو بول بھی نہیں سکتا ہوگا، لیکن اسے ایسے تیر سے ماریں گے جو حیوانوں پر بھی نہیں چلائے جاتے۔ تو اس وقت اصحاب کی زوجات، آل رسول کی زوجات اپنے بچوں کو پانی نہیں پلاتے تھے، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ رسول خدا کو پتہ تھا کہ 6 ماہ کے اصغر کی غربت کا عالم کیا ہوگا، رباب کی حالت کیا ہوگی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کے آنسو قبول فرمائے، مولا آپ کی ان آنسو کو دنیا میں نجات، آخرت میں شفاعت کا ذریعہ فرمائے۔ دعا کرتا ہوں وقت موت قبر میں زہرا آپ کی شفاعت کی ضامن بنے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ جانے سال آئندے اس ماہ محرم کو پا سکیں گے یا نہیں۔ جناب صادق آل محمد فرماتے ہیں، ابن زرارہ، جو کربلا پر غربت آئی ہے نا، اگر آسمان پر آتی تو آسمان بارش کی شکل میں گریا کرتا، اگر پہاڑوں پہ آتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ عزادارو عجیب حالت و کیفیت ہے۔
جناب سید الشہداء نے کہا اصغر باپی کی صداقت کی گواہی دے۔ جناب اصغر نے کہا الاتاش الاتاش الاتاش۔ عمر سعد نے کہا حرملا جلدی کر، حسین کا کلام قطع کر۔ اب جو بہن کی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، رونے والوں عجیب حالت تھی۔ عمر سعد کہتے ہیں حرملا جلدی کر، حسین کا کلام قطع کر، میری لشکر کے تمام لوگ عجیب حالت میں آئے۔ رونے والوں عمر سعد نے حکم دیا، حرملا نے اس تیر کا انتخاب کیا جو تیر حیوانوں پہ چلائے جاتے ہیں، لیکن رونے والوں سید شہداء کے ہاتھوں پہ حسین کا 6 ماہ کا اصغر موجود ہے۔ رونے والوں جیسے ہی اس کمینے نے اصغر کو پانی پلانے کا ارادہ کیا، میں ان الفاظ کو ادا نہیں کر سکتا، ادب سے سننے کے عادی ہو، کوشش کروں گا ادب سے اس لمحے سے گزر جاؤں۔ رونے والوں عجیب حالت و کیفیت تھی، مر جاتا جملہ نہ پڑتا، اگر مقتل نہ لکھتا نہ ادا کرتا، لیکن حالت کیا اس کمینے نے جیسے ہی وار کا نشانہ بنایا، رونے والوں کمان کے اندر تیر ڈالا، حسین کے کلام کو قطع کرنے کی کوشش کی، اصغر کا نشانہ بنانے لگا۔ عجیب حالت تھی، اصغر کو پانی پلانے کا ارادہ کیا، زدارو پہلا تیر چلایا، نشانہ خطا ہو گیا۔ رونے والوں دوسری بار تیاری کی، تیر کمان کے اندر ڈالا، اصغر کو پانی پلانے کا ارادہ کیا، رونے والوں قیامت کا منظر تھا، دوسرا تیر بھی خطا ہو گیا۔ رونے والوں عمر سعد کہتا ہے حرملا بتا تیرا نشانہ کیوں خطا ہو جاتا ہے؟ رونے والوں اس وقت حرملا کہتا ہے عمر سعد اللہ تیرے اوپر لعنت کرے، جیسے ہی میں اصغر کو پانی پلانے کا ارادہ کرتا ہوں، مجھے خیمے کے قریب ایک چھوٹی پردہ دار بی بی نظر آتی ہے جو چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے ظالم آیا کار، اپنے تیر کو بھی دیکھ، میرے صغیر کو بھی دیکھ، میرا بولی نہ بول سکنے والا اصغر۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کے آنسوں قبول فرمائے، دنیا میں سوائے غم میں حسین کے اللہ کوئی غم نصیب نہ کرے۔ جو چھوٹی اولادوں والے بیٹھے اللہ ان کی زندگیوں کو دراز فرمائے، خدا آپ کی آنکھوں کو حسین کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو کربلا لے آئے۔ آج بھی وہ مقام موجود ہے جہاں غازی کے بازو قلم ہوئے، آج وہ مقام بھی موجود ہے جہاں اکبر کو سینے میں برچھی لگی، آج سارے مقام موجود ہیں، اللہ آپ کو ان مقامات پر لے آئے۔ رونے والوں عجیب حالت تھی، حرملا نے جیسے ہی تیر چلایا اصغر کے گلے میں پیوست نہیں ہوا، صاحب مقتل کہتا ہے حسین کے بازو کو بھی جا کے لگا۔ رونے والوں عجیب حالت تھی، جیسے ہی تیر اصغر کے گلے میں پیوست ہوا، ادھر سے خیمے میں رباب کا کلیجہ تڑپ گیا۔ رونے والوں جیسے ہی اصغر کے گلے میں تیر لگا، جیسے اس کمینے نے اصغر کو پانی پلانے کا ارادہ کیا، عجیب حالت تھی۔ رونے والوں تیر کا چلنا تھا، اصغر کے گلے سے لال پانی ٹپکنے لگا، حسین نے اپنے ہاتھوں پہ اس لال پانی کو لیا، آسمان کی طرف بلند کرنے کا ارادہ کیا، آسمان کہتے مولا تا قیامت بارش نہیں برسے گی۔ رونے والوں عجیب حالت و کیفیت تھی، حسین نے زمین پر ڈالنے کا ارادہ کیا، زمین کہتی ہے مولا تک قیامت فصل نہیں ہوگے گی۔ رونے والوں عجیب حالت تھی، حسین نے اپنی غربت سے وہ پانی، اپنی غربت کی نشانی کو ظاہر کرتے ہوئے داڑھی رنگین کیا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے میرا اللہ اب تو راضی ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔
رونے والوں جیسے ہی داڑھی رنگین کی آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے میرا اللہ اب تو راضی ہے۔ رونے والوں ابھی تک سید الشہداء کلام خدا میں ماب تھے، یا کمینے نے نشان بنایا مقتل کہتا ہے، کہتا نہ لکھتا نہ پڑھتا، عجیب حالت ہے۔ یاسین بن نمیر نے لعنتی نے اللہ اس پر لعنت کرے، اس نے تیر کا نشانہ بنایا، مقتل کہتا ہے حسین کے لبوں پہ آ کے لگا، عجیب حالت تھی، حسین کی کمر جھک گئی، کہتا ہے میرا اللہ میرے اصغر کی غربت کا گواہ رہنا، عجیب حالت و کیفیت ہے۔ رونے والوں سید الشہداء شہزادہ اصغر کو لے کر خیمے کی طرف جاتے، پھر واپس آ جاتے، پھر لے کر جاتے، پھر چند قدموں پہ جا کے رک جاتے، پھر جاتے، پھر رک جاتے ہیں۔ مجھ سے پوچھو بتا حالت و کیفیت کیا تھی، کس وجہ سے خیمے کی طرف جاتے پھر رک جاتے، خیمے میں کیوں نہ جا پائے؟ مقتل کہتا ہے سید الشہداء 7 بار خیمے کی طرف گئے پھر رک گئے، یہی سوچتے رہے جو ماں اپنے ششماں اصغر کا انتظار کر رہی ہوگی، جو سکینہ اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوگی، میں حسین ان کو جا کر کیا بولوں گا؟ رونے والوں تاریخ کہتی ہے حسین جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے، جناب رباب دوڑتے دوڑتے جیسے ہی شہزادہ اصغر کے قریب پہنچی، دیکھی تو گردن لال پانی سے رنگین ہو چکا ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے میرا اللہ مجھے صبر عطا کرنا، میرا اللہ اور میرے اصغر کی غربت کا گواہ رہنا۔ تاریخ کہتی ہے جناب ام رباب دھوپ پر بیٹھتی تھی، ساری زندگی سائے میں نہیں گزار پائی، عجیب حالات و کیفیت ہے۔ جناب سکینہ نے جیسے اصغر کی صدا سنی، جلدی سے دوڑتے دوڑتے سید الشہداء کے قریب آئی، رو کے کہتی ہے بابا اصغر کی خاموشی بتاتی ہے آپ اصغر کو پانی پلا کے لے آئے ہیں، مر جاتا جملہ میں نہ پڑتا، قیامت کا منظر تھا۔ سید الشہداء رو کر کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، رونے والوں سید الشہداء کا انا للہ پڑھنا تھا۔ جناب سکینہ روتے روتے اپنے چھوٹے بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈالے، جناب اصغر کو اپنے سینے سے لگایا، رخساروں پہ بوسے دے کے کہتی ہو میرا نہ بولی نہ بولنے والا اصغر، اور میرے ساتھ بول میں تیری سکینہ ہوں، میرے ساتھ بول، اور میرے بابے کی آخری نشانی میرے ساتھ بول، اور میرا اصغر میں تیرے بغیر شام کے سفر کیسے کروں گی؟ اصغر دیکھ میں نے کمینوں سے تماچے کھانے، اب مجھے دیکھ میں نے شام کے سفروں پہ جانا ہے۔ رونے والوں عجیب حالت و کیفیت ہے، خیموں میں کوہرام بپا ہے، ساری بیبیاں رو رہی ہیں، کوئی بی بی کہتی ہے واہ غربتا، کوئی بی بی کہتی ہے واہ محمدہ، کوئی بی بی کہتی ہے واہ مصیبتا۔ رونے والوں ساری بیبیاں رو رہی ہیں، اجرکم اللہ مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ قیامت کا منظر تھا، رونے والوں اللہ درو آج بھی پاکستان میں ہندوستان میں اگر کسی کا کوئی مر جائے تو قبر کھودنے والے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، کفن دینے والے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر کسی کا کوئی رشتہ دار نہ ہو تو ہمسائے آ کر قبر بھی کھودتے ہیں، کفن بھی دیتے ہیں، غسل بھی دیتے ہیں، لیکن سید الشہداء کی مظلومیت پر قربان جاؤں، میرے والدین حسین کی غربت پہ قربان جائیں، لیکن واحد شہید ہے کربلا کا غریب حسین، جو اصغر کی لاش کے اوپر کفن بھی خود پہناتا رہا، غسل بھی خود دیتا رہا، دفن بھی خود کرتا رہا۔ رونے والوں عجیب حالت ہے، جیسے سید الشہداء نے کربلا کی سرزمین پہ ننھی قبر بنائی، اصغر کو سلانے کا ارادہ کیا، کیا حالت و کیفیت ہے۔ رونے والوں سید الشہداء نے ششما کے اصغر کو کربلا کی سرزمین پہ سلایا، آسمان اور عرش الہی ہلنے لگ گیا، ملائکہ کے تاج
اتر گئے، ملائکہ گریہ کرنے لگے۔ رونے والوں عجیب حالت تھی، خیمے سے بیبیاں اللہ کا اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ کوئی بی بی کہتی ہے واہ محمد، کوئی بی بی کہتی ہے واہ غربت۔ رونے والوں عجیب حالت، جناب ام رباب کی کیفیت و حالت کیا ہے، منہ موڑ کے کھڑی ہوئی ہے۔ سید الشہداء کہتے ہیں رباب دیکھ اصغر کا آخری دیدار کر لے، پھر اللہ جانے قیامت کا روز اور اصغر کی غربت۔ رونے والا جناب رباب رو کے کہتی ہے مولا مجھے اصغر سے یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، اور میرا اصغر کربلا کی ریت پہ سویا ہوا ہے۔ رونے والوں دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا، بھتیجے بھی مارے گئے، بھائی بھی مارے گئے، بیٹے بھی مارے گئے، اکیلا حسین، اکیلا کربلا کا واحد غریب ہے جو باپ بیٹے کی قبر کو دفن کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اور تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے بیٹے کی لاش پہ حسین پہنچا، جب کمینوں نے وار کیا تیرے بیٹے کی لاش پہ حسین پہنچا۔ شریعت کو جانتا تھا حسین کہ ہور کا بیٹا چلا گیا، جوان بیٹے کی اولاد کا داغ کیا ہوتا ہے، اس لیے حسین نے تیرے بیٹے کی لاش اٹھائی۔ اور دیکھ عصر عاشور 10 محرم کا دن ہے، حسین اپنے اصغر کو اکیلا دفن کر رہا ہے، اور کوئی دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی غسل دینے والا کوئی نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں۔ رونے والوں عجیب حالت ہے، بس آخری جملہ زحمت تمام، اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ قیامت کا منظر تھا، حسین نے کربلا کی ریت اٹھائی، اصغر کے ننھے پیروں پہ ڈالی، ماں دیکھتی رہی چپ رہی، پھر کربلا سے گرم ریت اٹھائی، اصغر کے پاؤں پہ ڈالی، ماں دیکھتی رہی چپ رہی۔ رونے والوں سید شہداء نے کربلا کی گرم ریت اٹھائی، اصغر کے سینے پہ ڈالی، ماں دیکھتی رہی چپ رہی۔ رونے والوں گرم ریت اٹھا کے اصغر کی گردن پہ ڈالی، ماں دیکھتی رہی چپ رہی۔ لیکن مر جاتا مقتل نہ لکھتا میں نہ پڑھتا، جو پتھر دل کا میدے بازار نہیں۔ آج کا دن اتنی مظلومیت کا عامل ہے کہ جس کی مصیبت بیان کرنا میری زبان طاقت نہیں رکھتی۔ رونے والوں عجیب حالت ہے، اس وقت سید شہداء نے کربلا کی گرم ریت اٹھائی، اصغر کے منہ پہ ڈالنے کا ارادہ کیا۔ رونے والوں قیامت کا منظر تھا، عرش الہی ہلنے لگ گیا، ملائکہ سے تاج اتر گئے، کربلا کی سرزمین پر زلزلہ آیا۔ جیسے اصغر کے منہ پہ ریت ڈالنے کا ارادہ کیا، جناب ام رباب اپنے منہ پہ ماتم کرنے لگی، رو کے کہتی ہے مولا دیکھے میرے شہزادہ اصغر کا چہرہ نرم ہے، کربلا کی ریت گرم ہے، مولا میرا تو بولی نہ بول سکنے والا اصغر۔ کہتی ہے مولا میرے اصغر کو اس تیر سے شہید کرتے رہے جیسے حیوانوں کو کرتے ہیں۔ کہتی ہے مولا محمد کی امت کو حیا نہیں آیا، اور میرے 6 ماہ کے اصغر کو شہید کرتے رہے، وہ جو بولے نہیں بول سکتا، جو 3 دنوں کا پیاسا ہے۔ اللہ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ کریم اللہ جتنے بھی لائیو دیکھنے والے ناظرین ہیں، مومنین ہیں، کنیزان زہرا، مائیں بہنیں بیٹیاں، پاکستان سے، ہندوستان سے، UK سے، یورپ سے، جتنی بھی مومنین ہمارے ساتھ مرتبط ہیں اور اس مجلس اعزا میں شرکت کرتے ہیں، مالک تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ ان کے اس ذکر کو سننے کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور شمار فرما۔ کریم اللہ جتنے بھی حاضرین طلباء مومنین موجود ہیں، مالک ان کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ شمار فرما۔
حسین کے اصغر کا صدقہ جو بے اولاد ہے میرا مولا انہیں اولاد نرینہ نیک و سہل عطا فرما، جن کو اولادیں دی ہیں انہیں خضر کی حیاتی نصیب فرما، جو بیمار ہے بیماری کربلا کے صدقے صحت تندرستی عطا فرما۔ جناب جاوید حسین کنانی صاحب، منیر حسین کنانی صاحب، شکیلہ جگانی صاحب نے جتنے بھی مرحومین مومنین اور بانیان مجلس کے طرف سے نیابت میں مجھکیر کے ذمہ مجلس اعضاء لنگر نیاز تبرک کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، مالک ان کا خرچ اخراجات اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما۔ مالک تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ اس مجلس اعضاء کا ثواب ان کے مرحومین کو اصال فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ آل محمد کا عظیم خالق ہمارے دلوں میں جو بھی حاجات شرعیہ ہیں اکبر کی بے موسمی خواہش کا صدقہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نجمہ خان ان کی اولاد مالک انہیں صحت تندرستی عطا فرما، ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ سید بلال حسین نقوی، سید امیر حسین شاہ، سیدہ نجمہ بی بی، سید اختر عباس، سید ساجد حسین نقوی اور سید عابد حسین شاہ اور سید رسول بخش شاہ، غریب شاہ، عزیز بی بی، طاہرہ کلثوم، سید افضل عباس اور سید امجد حسین شاہ، سید عطا حسین شاہ، سید فاضل شاہ، سید آصف شاہ، سید صادق شاہ اور باقی جتنی بھی نقوی بخاری خاندان کے میرے عزیز و اقربا رشتہ دار مالک جتنے بھی مرحومین ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ سید سدھو شاہ کو مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، لواء حمد کا سایہ نصیب فرما۔ کریم اللہ میرے جتنے بھی اساتذہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ جناب سیدہ زہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ کریم اللہ بی بی کے زخمی پہلو کا صدقہ میری والدہ کو والد کو صحت تندرستی طول عمر شفاء کلی عطا فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ میرے جتنے بھی اساتذہ ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں مالک انہیں طول عمر صحت تندرستی شفاء کلی عطا فرما، ان کی زندگی کو دراز فرما، انہیں کے توسط مالک جو بھی علم مجھے حاصل ہے مالک ان کے دیے ہوئے علم اور ان کی ہوئی محنت کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما۔ بالخصوص حیدر رضوی صاحب کی کوشش کاوش یہ اشاعت اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما، ان کے خانوادے کو مالک تمام مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ مالک اللہ ان کے خانوادے کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ کریم اللہ جہاں جہاں دنیا کے جس کونے میں بھی مجلس اعضاء ذکر اعضاء فرش اعضاء بپا ہے بپا کرنے والے ہاتھوں کو تا قیامت اپنی بارگاہ میں میرا مالک شفاعت کا دامن گیر فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ جتنے حاضرین میں حقیر سمت مالک تمام کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ زوال سید شہزاد شاہ نے دعا ذمہ لگائی ہے، شہزاد مہدی نے دعا ذمہ لگائی، عابد نواز صاحب نے دعا ذمہ لگائی، کریم اللہ قاسم نواز صاحب نے دعا ذمہ لگائی، جناب ابرار صاحب نے دعا ذمہ لگائی، اطہر کاظمی صاحب نے دعا ذمہ لگائی، سید محمد رضا نجفی، سید حسن رضا اور باقی جتنے بھی دوستان نے مجھ حقیر کے ذمہ دعائیں ذمہ لگائی ہیں۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ بالخصوص طاہرہ سمانی صاحبہ نے دعا ذمہ لگائی، مالک ان کی جو بھی حاجات شرعیہ ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کریم اللہ تجھے پنجتن کی عزت و عظمت کا صدقہ بالخصوص سیدہ ایمن نقوی، سید رضا نقوی اور ان کے جتنے بھی لواحقین مرحومین ہیں مالک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، مالک ان کی اولادوں کو نیک و صالح فرما۔ کریم اللہ میں حقیر کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما، علم و عمل کی توفیق عنایت فرما، 12ویں آقا ہادی برحق سرکار حجت خدا کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ملک پاکستان، ایران، عراق، شام، لبنان، فلسطین کو میرا مالک استحکام و ترقی عطا فرما۔ دنیا کے جس کونے میں بھی شیعیان موالیان حیدر قرار چاہے وہ ہندوستان میں موجود ہے، افغانستان میں ہیں، ایران میں ہیں، عراق میں، جہاں جہاں بھی شیعیان حیدر قرار موالیان حیدر قرار ہیں مالک ان کی زندگیوں کی تو خود محافظت فرما۔ مالک اللہ ان کے رزق خیر میں اضافہ فرما، ان کی پریشانیوں کو حل فرما، زیارت امام حسین نصیب فرما، وقت موت شفاعت جناب سیدہ زہرا نصیب فرما، اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی مقبولیت کا بہترین ذریعہ بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ